بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ بات مختصراً آج کے اس درس کے تتمہ تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کی کوشش گزار کی گئی تھیں، اور اب ہم صلب موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ صلب موضوع یعنی ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کتاب الصیام۔ ابھی ہم نے صیام کا معنی جان لیا اور اس کے جو احکامات ہیں اور اس کی تعریف کی جو نکات اور اس کی جو باریکیاں تھیں ان چیزوں کو ہم نے جانا، اور اس کے جو شرائط تھے ان چیزوں کی روشنی میں رمضان کو ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ اب اس کے احکامات سمجھنے کی باری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم لوگ یہاں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج پہلی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم متفق علیہ۔ نعم، جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور جو لوگ جن کا تعلق علم سے ہے یا جو لوگ دین حق پر ہیں اور کلمہ گو اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ اس نام سے ایسا نہیں ہے کہ وہ واقف نہ ہو۔ یہ بہت مشہور نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے یہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ تم رمضان سے پہلے یا پیش رو ایک دن کا روزہ یا 2 دن کا روزہ نہ پیش کرو، یعنی رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کا روزہ آپ پیش نہ کرو، یعنی نہ رکھو۔ الا، یہ حرف استثناء لا کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اولاً تو 1 دن ہو یا وہ 2 دن ہو، رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت سے کہ اگلے دن یا 2 دن کے بعد رمضان ہے، اور اب اس کے استقبال میں 1 دن یا 2 دن کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت روزہ رکھنے کی کیا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے۔ ہاں، رجل کان یصوم صوما، ایک آدمی ہے جس کا اپنی عادت ہے روزہ رکھنے کی، کہ ہر مہینے 4 روزے، ہر مہینے 5 روزے، ایام بیت کے روزے، یوم الاثنین، یوم الخمیس کے روزے آدمی رکھتا ہے، اس کے علاوہ بھی رکھتا ہے۔ ہاں، ان ایام کے علاوہ بھی کوئی آدمی اگر رکھتا ہے، چاہے وہ آدمی نظر کے روزے رکھا ہو، نظر آپ جانتے ہو کہ روزے نظر کے بھی رکھے جاتے ہیں، اور نظر کی بھی وہی کئی قسمیں ہیں، ایک نظر عبادہ ہے، ایک نظر مجازات ہے، نظر معادات ہے۔ وہ نظر کا روزہ جو نظر عبادت کہتے ہیں، معنی یہ ہے کہ یوں ہی ایسے کسی نے طے کر لیا، کسی نے یوں ہی ایسے ارادہ بنا لیا کہ چلو ہم رجب کے مہینے میں کچھ روزے رکھیں گے۔ اس نے کوئی مناسبت نہیں جوڑی، کہ نہیں رجب کا مہینہ آیا ہے، معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہوا تھا، اس وجہ سے ہم اگر رہیں تو نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی آدمی علی الاطلاق اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ شعبان میں یوں ہی ایسی روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ نظر کا روزہ ہو یا ایام بیت کے روزے ہوں، یا اسی طریقے سے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے روزے ہوں، یا اور کوئی روزہ ہو تو انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا چلا آیا ہے
تو وہ جیسے ایک آدمی نے لازم کر لیا کہ بھی ہر مہینے کی آخری 3 دن روزے رکھوں گا، ہاں کسی مناسبت سے اس نے اس کو نہیں جوڑا ہے، تو وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو نیت ہے وہ رمضان سے پہلے کی نہیں ہے، وہ تو رجب میں بھی رکھتا رہا ہے، ربیع الاول میں بھی رکھا ہے، جمادہ میں بھی رکھا ہے، ہاں تو شعبان میں بھی اگر رکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان سے پہلے 2 دن اس نیت سے کہ رمضان آ رہا ہے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اس حدیث میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لا تقدموا رمضان، کہ رمضان سے پیش رو، ہاں بصوم یوم، یعنی پیش نہ کرو 1 روزہ، ولا یومین، نہ 2 روزے۔ اور اب کوئی آدمی یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو صرف 1 روزہ 2 روزے، اگر ہم 3 روزہ رکھیں تو آپ 3 بھی نہیں رکھ سکتے۔ 4 کوئی کہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہم 4 روزے رکھتے ہیں تو بھی نہیں رکھ سکتا۔ پورے مہینے کی رمضان کی استقبال میں اگر پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو نہیں رکھ سکتا ہے جی۔ جہاں یہ نیت آ جائے گی کہ رمضان سے پہلے اللہ کے نبی کا جو روزہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ رمضان آ رہا ہے اس وجہ سے شعبان کے آپ روزے زیادہ سے زیادہ رکھتے تھے، نہیں، یہ نیت نہیں تھی آپ کی، آپ کے معمولاتی زندگی میں یہ چیز داخل تھی کہ آپ سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھا کرتے۔ تو اس لیے اس حدیث کو سمجھنا کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ۔ اب اگر کوئی آدمی اس کا معمول کا روزہ تھا تو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے لیے آزادی بخشی ہے کہ وہ کر سکتا ہے جی۔ حدیث نمبر 2، وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وذكره البخاری تعلیقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزیمہ وابن حبان۔ نعم، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور آپ اس خانوادے کا تذکرہ اول اسلام میں آپ جانتے ہوں گے کہ ان کو کتنی اذائیں اور کتنی سزائیں ان کو دی گئی تھیں، اور کتنی تکلیفیں انہوں نے اسلام لانے کی پاداش میں انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہا تھا کہ صبرن یا آل یاسر، کہ اے آل یاسر تم صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ وہی خانوادہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم۔ ہاں، عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ جو شخص اس دن کا روزہ الذي يشك فيه، جس میں اسے شبہ ہو، کیا معنی شبہ ہو؟ ہاں، کہ یہ کہ رمضان شروع ہوا یا شروع نہیں ہوا، اس کو شک آ گیا، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے شک کی بنیاد پر کوئی بھی آدمی اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ جیسے مثال کو نماز ہے، اب کوئی آدمی کافی عرصہ گزر گیا، اس سے کوئی نماز رہ گئی تھی، اب اسے یہ نہیں پتا ہے کہ کون سی نماز رہ گئی تھی، تو اب اس نماز کی اگر وہ قضا کرنا چاہے تو اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ سب سے پہلے یہ طے نہیں کر لیتا ہے کہ کون سی نماز تھی، فجر تھی یا ظہر یا عصر یا مغرب، ہاں کون سی نماز تھی اور کس وقت اس کے فلاں سفر کے اندر اس کی یہ نماز رہ گئی تھی۔ یہ جب تک حد بندی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کا قضا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے کہ جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ چاند نکل گیا ہے، کل روزہ ہے، ہاں تو جب تک یہ طے نہیں ہو جائے کہ چاند نکل گیا ہے، شواہد اور گواہ اس کے لیے گواہی نہ دے لے، اس وقت تک شک کی بنیاد پر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔
اسی لیے اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی جس نے روزہ رکھا اس دن کا جس دن اسے شبہ ہے کہ رمضان آیا نہیں، رمضان نہیں آیا، شبہ میں مبتلا ہے، اور آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں احتیاط ایک بہت بڑی بلا اور مصیبت ہے جو آج عبادتوں میں داخل کر دی گئی ہے، اور خاص طور سے رمضان مبارک مہینے میں تو اور زیادہ احتیاط، 5 منٹ کا احتیاط سحری میں، 5 منٹ کا احتیاط افطاری میں۔ ہاں، انسان نے اپنی طرف سے وہ احتیاط لا کر کے جو ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صراحتاً وہ خلاف نہیں۔ ہاں، اسلام میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب ادا کر لو، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز اس کو آپ ادا کر لو، اس میں کوئی احتیاط کا کوئی دخل اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ جیسے شک کی بنیاد پر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو واضح طور پر یہ علم نہ ہو جائے کہ ہاں رمضان داخل ہو گیا، اس وقت تک آپ نے۔ ایسے ہی شک کی بنیاد پر کہ چاند نکل آیا ہوگا یا نکلا ہوگا، ہو سکتا ہے نکلا ہوا ہو، تو آج ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ روزہ توڑنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جیسے شک کی بنیاد پر رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے شک کی بنیاد پر آپ کو روزہ توڑنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہو، جب تک کہ واضح دلیلیں نہ آ جائیں کہ نہیں چاند نکل گیا ہے اور اس کے شواہد ہیں۔ ہاں، اور قطعی شواہد آنے کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ دیں، بلکہ روزہ توڑنا واجب ہو جائے گا، اور چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ آپ کی اس میں شک اور شبہے میں مبتلا ہونے سے روزے کے احکامات تبدیل نہیں ہوں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30 وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30۔ نعم، ایک بات اس میں پہلی حدیث میں رہ گئی تھی کہ فقد عصا ابا القاسم، کہ جو شک کے دنوں میں روزے رکھ لے گا تو اس نے ابو القاسم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ہاں، تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کرنے والے کا کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں معاملہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی وعید موجود ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یعبى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر ان لوگوں کو جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ جس نے میری اطاعت کی، اس نے جنت میں جانے کے لیے اقرار کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہم پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر۔ اسی لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کسی بھی فرمان کو اگر انسان نکارتا ہے تو وہ کفر ہے، اور کفر انسان کو جہنم میں لے جانے والا۔ تو فقد عصا ابو القاسم کے فرمودات کی، فرمان کی یا عمل کی اس نے مخالفت کی۔ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کسی بھی دین کی مسلمات کو، یعنی جو چیزیں دین سے ثابت ہیں ان چیزوں میں سے کسی ادنا چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ دین کی مسلمات میں سے کسی ادنا
چیز کا انکار کرنا انسان کے لیے یہ کفر ہے۔ ہاں عملاً انسان نہیں کر پا رہا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میری داڑھی اسلام میں نہیں ہے، انکار کر دے سرے سے، نہیں رکھ رہا، یہ گناہ ہے اس کا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سرے سے نہیں، یہ اسلام سے ہے ہی نہیں، ہاں یہ انکار ہے، یہ کفر ہے۔ اور اس کفر کی بنیاد پر انسان اگر اس کا انکار اس نوعیت کا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مخرج من الملہ بھی ہو جائے، وہ دین سے خارج بھی ہو جائے۔ اسی لیے اسلام کی مسلمات کا کوئی بھی انکار کرنے والا ہاں یہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمودات کو اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے یا آپ کے ہدایت کی روشنی میں کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ نافرمانی ہے، اور نافرمانی انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اس کے بعد جو حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم اسے دیکھو، کسے دیکھو؟ یہاں اشارہ ہے چاند کی طرف، کہ جب تم چاند دیکھو فصوموا تو روزہ رکھو۔ اور آپ جانتے صوموا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ امر کا صیغہ یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ کیا معنی؟ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، امر کا صیغہ آرڈر ہے۔ آرڈر بڑے کی طرف سے جب آرڈر ہوتا تو اس میں آپ کے لیے کرنا اور نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کو یہ کہیں گے ہاں اس میں تو ہمیں کہا گیا ہے کریں یا نہ کریں، نہیں، امر کا جہاں پر صیغہ ہوگا وہاں پر اجباری ہوتا ہے اور آپ کو کرنا ہے۔ صوموا فصوموا تو تم روزہ رکھو۔ کیا معنی؟ اگر چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھنا آپ کے لیے فرض ہو گیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اب روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ کہتے وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب چاند دیکھ لو، یہاں مراد رمضان کے اول چاند کو دیکھ لیں تو روزہ رکھنا شروع کریں، اور رمضان کے آخری چاند کو آپ دیکھ لیں تو روزہ توڑ دیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب آپ اسے دیکھ لیں یعنی رمضان کا آخری چاند آپ کو نظر آ جائے تو اب جو ہے آپ افطار کر لو۔ اب اس کی اگر مخالفت کرتا ہے کوئی آدمی کہ چاند نظر آنے کے بعد روزہ نہیں رکھتا تو بھی وہ سنت کے خلاف اور اسلام کے خلاف جاتا ہے۔ ایسی ہی چاند نظر آنے کے بعد اگر کوئی روزہ نہیں توڑتا ہے تو یہ بھی جو ہے بڑا جرم ہے اور وہ گنہگار ہوگا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یہاں ایک رہنمائی فرما دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، کہ روزہ چاند دیکھ کر کے رکھو اور روزہ چاند دیکھ کر کے توڑو جو ہے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بدلی چھا جائے، تمہارے یہاں بدلی اگر چھا جائے، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو اس کا اندازہ لگاؤ۔ کیا معنی اندازہ لگانا؟ مثال کے طور پر ہم نے 29 روزے رکھے اور آج رات سورج غروب ہونے کے بعد آج رات ہمیں چاند دیکھنا تھا، لیکن بدلی چھا گئی اور پورے ملک میں کہیں سے اس کی رویت کی خبر ہمیں نہیں ملی۔ ہاں یہ جو معتبر اخبار ہیں یا معتبر جو علاقے ہیں ان علاقوں سے ہمیں اس کے چاند دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں ملی، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اب ہم مہینے کا اندازہ لگائیں گے۔ مہینے یا تو 29 کے ہوتے ہیں اور یا 30 کے ہوتے ہیں، اور یہ 29 اور 30 یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی مہینے کو 29 بنانا چاہیں تو ہم 29 بنا لیں، کسی مہینے کو ہم 30 بنانا چاہیں تو ہم 30 بنا لیں، نہیں، اس کا حساب کہاں سے؟ چاند کے حساب پر ہے، چاند پر۔ اور یہ ایک بات یہاں پر اور سمجھ لینے کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی دینی جو معاملات ہیں اور جن کا تعلق عبادات سے ہے یہ سب قمری سال سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی قمری مہینوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم 14-15 کیلنڈر میں دیکھیں گے آج 14-15 تاریخ ہے فروری کی تو ہم جو ہے ایام 20 کے روزے رکھنا شروع کر دیں گے، نہیں، عربی تاریخ 13, 14, 15 جب آپ کا آئے گا تب آپ روزہ رکھو گے، یہ انگریزی کیلنڈر سے نہیں۔ ایسے مسئلہ آتا ہے عورتوں کے عدتوں کا، اگر کسی کی بیوی کا شوہر اگر وفات پا جائے اور 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے تو اس عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قمری مہینے سے اس کا حساب ہوگا، قمری مہینے سے اس کا
اس کا حساب ہوگا جو ہے. ایسی مطلقہ عورت کا بھی اس کے بھی جو ایام جو شمار کیے جائیں گے وہ بھی قمری مہینے سے نہ کہ انگریزی مہینے سے شمار کیے جائیں گے. اسی لیے دنوں کا بھی جو حساب ہے، ہمارا عقیقہ اگر مان لیجیے آج مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ 7ویں دن ہوگا. آج ابھی ہم کون سے دن میں داخل ہو گئے ہیں؟ آج ہم اتوار میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی 12 بجے رات تک انگریزی کیلنڈر میں ہم سیٹرڈے میں ہی ہیں، رات 12 بجے تک سیٹرڈے، لیکن ہم آج عربی مہینے کے اعتبار سے ہم اتوار میں داخل ہو گئے. کوئی بچہ اگر آج پیدا ہوگا، یعنی اس وقت اگر مغرب کی بعد پیدا ہوگا تو اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ 7ویں دن. یعنی گویا کہ اتوار سے ہم شمار، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر، یعنی اس کا عقیقہ. اب کوئی آدمی کہے کہ سنیچر کو پیدا ہوا اور سنیچر ہی کا اس کا عقیقہ ہو رہا ہے. نہیں، مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ اتوار میں پیدا ہوا. تو ہماری جو تاریخوں کا جو شمار ہے وہ شمار عربی تاریخ سے ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کا بھی، آپ کو منی، مزدلفہ، عرفات میں جانا ہے تو کون سی تاریخ سے جائیں گے؟ عربی قمری تاریخ سے ہم کو جانا ہے. 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، ہاں، ان تاریخوں میں ہمیں وہاں حج کے ارکان کی ادائیگی وہاں پر ہمیں کرنی ہے. انگریزی مہینوں کا اچھا کب جانا ہے؟ یہ اس وقت جانا ہے، اس وقت شمار ہوگا جب ہم سورج غروب ہو جائے یا سورج طلوع ہو جائے، اس کے نکلنے اور اس کے ڈوبنے کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. ایسے ہی ہماری جو صبح ہوتی ہے وہ صبح بھی ہماری کس پر ہے؟ وہ صبح بھی ہماری عربی تاریخ پر. اس لیے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں، یہ اوقات نہیں تھے، یہ کیلنڈر نہیں تھے، تو پھر لوگ کیسے اندازہ لگاتے تھے؟ جی ہاں، اس وقت بھی لوگ جو ہے سورج سے، چاند سے اور ان تاروں سے اندازہ لگاتے تھے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی عبادات اور بندگیوں کو انجام دینا ہے. جی تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر بدلی آ جائے تو پھر اس کا اندازہ کرو. کیا معنی اندازہ؟ یعنی 29 روزے پورے ہو گئے، چاند نظر نہیں آیا، کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی، بدلی چھا گئی. غمہ کے معنی بدلی چھا جانا. تو پھر اب ہم 30 مکمل کر لیں گے، 30 مکمل کر لیں گے. لیکن اگر فرض کر لیے کہ آج آپ کو شام میں نظر نہیں آیا، آپ روزے سے ہیں اور صبح کو آپ کو کہیں سے خبر مل گئی کہ بھئی چاند دیکھا گیا ہے معتبر ذرائع سے، تو اب کیا کریں گے؟ اب خبر جب مل گئی تو اب آپ کے لیے روزے رکھنا جائز نہیں ہے. اگر زوال سے پہلے اگر آپ کو یہ خبر مل گئی تو اس دن آپ کو عید کر لینی ہے، اور اگر زوال کے بعد اگر خبر آتی ہے تو پھر آپ کو دوسری صبح کو آپ کو عید کرنی ہے. تو اس لیے آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین میں تمام مسائل کا حل ہے اور اختلافات سے آپ کو دور رکھنے کے لیے اس کی ہدایات موجود. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر بدلی چھا جائے تو تم اس کا اندازہ کرو. یہ بخاری کی روایت میں. مسلم میں اس طرح سے ہے کہ فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ 30 کا لفظ آیا کہ 30 آپ مکمل کر لو. تاکید کی تاکہ واضح ہو جائے مسئلہ. فَاقْدُرُوا لَهُ 30، تو 30 روزے آپ مکمل کر لو. بخاری کی روایت میں ہے فَاقْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ آپ جو مدت ہے روزے کی، مہینے کی، وہ 30 کی، 30 سے 31 نہیں ہوگا، اس لیے کہ تاریخیں یا تو مہینہ 29 کا ہوگا اور یا 30 کا ہوگا. ہم انگریزی مہینہ نہیں شمار کریں، مہینہ بھی یہ تو 31 کا، مارچ کا مہینہ 31 کا ہے تو ہم 31 مکمل کریں گے. نہیں، عربی تاریخ یا تو 29 ہوگی اور یا پھر مہینہ 30 کا ہوگا. انہیں ہم اندازہ کر لیں گے. وَلَهُ فِي حدیث ابی ہریرہ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اس میں اور وضاحت آ گئی اس میں. اور یہ بڑی خصوصیت ہے اس کتاب کی کہ اس میں مسائل کو یکے بعد دیگرے واضح در واضح کیا گیا. پہلے وہاں کہا گیا کہ آپ اس کا اندازہ کر لو، اب اندازے میں یہ ہے کہ 29 30 کا کر لو. پھر آ گیا کہ بھی اندازہ 30 کا کر لو. آگے اس کے اندیز کہ بھائی آپ 30 مکمل کر لو. آگے آ گئی کہ شعبان کے 30 مکمل کر لو. شعبان کے 30 مکمل کر لو. صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں ہے. تو اب گویا کہ اب کسی بھی خفا کی کوئی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی آدمی
ہاں یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، اسے چاند نظر نہیں آیا تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اب اگر ان کے بس میں چلے تو کچھ لیے رہے لکڑی وغیرہ اور بادلوں کو ادھر ادھر سے چھانٹ کر کے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو ہے۔ نہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے جو ہے۔ کچھ لوگ جو ہے خود بین، دور بین اور کیا کیا کچھ چیزیں جو ہے وہ لگا کر کے، ہاں، اور بہت دیر تک ان سب چیزوں کو آدمی جو ہے کرتا ہے۔ اسلام نے آپ کو اتنا زیادہ وہ نہیں کیا ہے کہ نہیں اب کوئی آدمی جو برج خلیفہ کے لاسٹ ٹاور پہ جا کر کے وہاں دیکھ، ہو سکتا وہاں سے نظر آئے۔ ارے بھائی اتنی کلفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برج خلیفہ میں بھی 2 یا 3 ٹائم میں افطاری ہوتی ہے۔ برج خلیفہ میں شاید جانتے ہوں گے ابھی، اس میں 3 ٹائم میں وہاں افطاری ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جو نیچے جو گراؤنڈ پر رہتے ہیں ان کے یہاں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، اور جو لوگ 50 میں یا 70 فلور کے اوپر ہوتے ہیں ان سے کچھ نہیں تو 2-3 منٹ کے بعد وہاں پر سورج ان کو نظر آتا ہے جو ہے۔ اس وجہ سے اس وقت سورج نظر آ رہا، ایک ہی عمارت ہے لیکن ان کو افطاری کرنی ہے سورج غروب ہونے کے بعد ہی۔ انہیں سورج غروب نظر آ رہا تو وہ نہیں افطاری کر سکتے، اور جو ایک دم ٹاپ پر ہوتے ہیں، ہاں 120ویں فلور کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو اور زیادہ نظر آتا ہے، تو 3-4 اوقات میں کرتے ہیں۔ تو اسلام صوم لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ ہاں چاند دیکھ کر کے، ایسے ہی افطاری ہاں سورج کے غروب ہونے کو دیکھ کر کے آپ کو کرنا ہے۔ غروب ہو گیا تو آپ کو کرنا، اگر نظر آ رہا تو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے اور ان کی باریکیوں کو جاننے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔